السلام علیکم ناظرین، میں فیصل بخاری آپ کے ساتھ ہم خیال۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی 3 بہترین عادتیں پاکستانیوں میں پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 مہربانی، نمبر 3 فوج پاکستان سے محبت۔ اگر ہم سخاوت کی بات کریں، دنیا میں سب سے زیادہ لنگر نیاز تبرک پاکستان میں بنتا ہے۔ اسلامی سال کے شروع ہوتے ہی لنگر حسینی پاکستان کے ہر شہر، گاؤں، گلی، محلے اور ہر تیسرے گھر میں بنتا ہے۔ پانی اور دودھ کی سبیلیں لگتی ہیں۔ وہ آدمی جو سارا سال مہنگے چاول نہیں کھا سکتا، ان کے گھروں میں نیاز کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ربیع الاول کے شروع ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کے ساتھ ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرک خانے میں گزرتا ہے۔ پھر عرس جو ہر دوسرے گاؤں میں ہوتے ہیں، جہاں بکرے ذبح ہوتے ہیں، دیگیں بنتی ہیں۔ اس غریب ترین ملک میں ہر دوسرے تیسرے گھر میں جمعرات کو گھروں میں گوشت کے بہترین سالن بنتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دیگیں بنواتے ہیں اور ان کو مختلف چیریٹیز کے لیے جو بنے ہوئے ہاسٹلز بنے ہوئے ہیں یا یتیم خانے ہیں، وہاں پر بھجواتے ہیں۔ پھر کسی غریب کے گھر کھانا بیچتے ہیں۔ ویسے جو نظر نیازیں ہیں وہ کسی کھاتے حساب کتاب میں درج ہی نہیں ہیں۔ مزاروں پر نقد رقوم جو اربوں میں بنتی ہیں، دیگیں نیازیں چڑھتی ہیں، ان کا حساب محکمہ اوقاف سے لیا جا سکتا ہے۔ اربوں روپے پاکستانی تبرک، نظر نیاز، میلاد اور اس مجالس پر خرچ کرتی ہے۔ پاکستان اتنی مہربان قوم ہے کہ کیا ہی کہنے، اتنی مہربان کہ مہربانی کے بعد حساب نہیں مانگتی۔ جناب عبدالستاریدی صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، کہ ایک حواس پر عورتیں اپنے ہاتھوں سے انگوٹھیاں، کلائیوں سے چوڑیاں اتار دیتی تھی۔ پاکستان نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنوایا۔ عمران خان صاحب اس بات کے گواہ ہیں۔ آج بھی جب موبائل پر میسج آتا ہے تو بچے کہتے ہیں ماما ایک میسج میں بھی کر دوں۔ قرض اتارو ملک سنوارو مہم، کوئی پوچھے تو صحیح کہ میاں صاحب کتنا قرضہ اترا تھا، کتنا باقی رہ گیا تھا۔ پھر ڈیم فنڈ، ابھی حال ہی میں چیف جسٹس صاحب نے بادشاہ ڈیم کے نام سے چیریٹیز کی، لوگوں نے دل کھول کر ڈونیشن دیا، اس کا کوئی حساب کتاب ہے؟ آگے آتے ہیں، گھروں کی بات کر لیں۔ صبح صبح دروازہ بجتا ہے، کچھ دے دے باجی، گھر سے باہر جائے صدا آتی، اللہ تیرا بھلا کرے، کچھ دے جا باجی۔ اگلے سٹاپ پر ایک داڑھی والے صاحب آتے ہیں، ثبوت دیکھ لیں، مسجد بنوا رہے، 1 اینٹ لگوا لو باجی۔ 2-2.5 سال سے ہر تیسرے دن ایک شاہ جی آتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، پوچھو کون ہے، کہتے ہیں فلاں جگہ پر مزار زیر تعمیر ہے، 100 روپیہ ہی دے دے، 1 بوری سیمنٹ آ جائے گی۔ اتنے پیسے تو ایک بچے کی پورے سال کی تعلیم پر نہیں لگتے جتنے ان فقیروں پر لگتے ہیں۔ اور تیسری پاکستانیوں کی بہترین عادت، یہ ایک ایسی عادت ہے کہ ہر ماں یہ چاہتی ہے، ہر باپ یہ چاہتا ہے اس کا بیٹا آرمی میں جائے، چاہے ایئر فورس ہو، نیوی ہو، پاکستان آرمی ہو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی بچہ، کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ آرمی کے ساتھ منسوب ہو۔ پاکستان کے لوگوں کو آرمی سے اتنی محبت ہے، فوج پاکستان سے اتنی محبت ہے کہ اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں، میں اب تک 1965 کی جنگ کے معمہ پر حیران ہوں۔ کہتے ہیں یہ جنگ اب تک میرے لیے ایک معمہ ہے۔ بھارتی حملے کو روکنے اور پسپا کرنے کا سہرا ہماری ایئر فورس اور ہماری فوجی جوانوں کا ہے، یعنی فوجی نوجوان افسروں اور آرمی جوان سپاہیوں نے سر دڑ کی بازی لگا کر حیرت انگیز جواں مردی دکھائی، اور بعض نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے جامع شہادت نوش کیا۔ اور کہتے ہیں پاکستانی عام لوگوں نے اپنے دلوں، گھروں کے دروازے کھول دیے، ذخیرہ اندوزوں نے سٹور شدہ اناج باہر نکال دیا، کپڑوں، بستروں، خوراک کے ڈھیر لگا دیے۔ عوام فوجی جوانوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہو گئے، رضاکارانہ طور پر اپنی جان مال کو حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا۔ پاکستان میں نہ کوئی سندھی، نہ بلوچی، نہ بنگالی اور نہ سرحدی رہا۔ افغان بھائیوں نے پاکستان کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ ناظرین غور کریں کہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، نعمت ہے، اور پاکستانی اور پاکستانیوں کی 3 بہترین عادتیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے۔ اگر غور کریں تو پاکستان کا سوائے پاکستان کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وارث نہیں ہے۔ اسی طرح سوائے پاکستانیوں کے لیے پاکستان کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اس بات پر غور کریں، اپنی زندگیوں اور سوچ میں آسانی اور وسعت کو جگہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔